دیکھتے رہیے پروگرام روشن پاکستان ود سلمان لکمان اونلی آن او پی ٹی وی گلوبل، سمندر پار پاکستانیوں کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، او پی ٹی وی گلوبل کے پروگرام روشن پاکستان میں میں ہوں سلمان لکمان۔ آج ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس میں اور بات کریں گے چودھری محمد سرور صاحب جو کہ گورنر پنجاب ہیں، ان کی اہلیہ پروین سرور صاحبہ سے، جو کہ آج ہمارے اس روشن پاکستان پروگرام میں ایک روشن ستارہ ہیں۔ ان کے حوالے سے ہم بات کرتے جائیں، ان کی ایک سرور فاؤنڈیشن بھی ہے جو کہ گزشتہ کئی عرصہ سے غریب مستحق لوگوں کی مدد بھی کری۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پینے کے صاف پانی کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کی جانب سے ان کی فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے مختلف گورنمنٹ ہسپتالوں میں، اس کے ساتھ ساتھ تھانوں میں اور دیگر جگہوں پر بھی باقاعدہ سے ان کی جانب سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے جو آغاز کیا گیا اور لگا بھی دیے گئے ہیں۔ میڈم بہت بہت شکریہ، آج آپ نے روشن پاکستان پروگرام میں ٹائم دیا۔ میڈم کیا کہیں گی، کیا سوچ کے آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی؟ سرور صاحب نے یہ فاؤنڈیشن تب بنائی تھی جب ہم یو کے میں رہتے تھے ان 2000، کیونکہ اس حلقے میں، اس ایریا میں جدھر یہ رہتے تھے ٹوبا ٹیکسن میں، وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا۔ تو جب تک لوگ فیصل آباد جاتے تھے یا نیئرسٹ ہاسپٹل تک پہنچتے تو ان کی جان چلی جاتی تھی۔ سو دس آرگنائزیشن واز اسٹارٹڈ ان 2000۔ ہمارا ہاسپٹل کھلا 2005، تو اسی کو لے کے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ 35 ایئرس 25 ایئرس جو بھی ہو، آئی ہیونٹ کاؤنٹڈ بھی کتنے سال ہو گئے، تب سے ہماری فاؤنڈیشن چل رہی ہے الحمدللہ۔ دیکھیں نا، ہم نے جب جانا یہاں سے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا، جو ہم کسی کے ساتھ کر لیں گے یا کسی کے لیے کر جائیں گے وہی ہمارے کام آئے گا، اور اچھے لفظوں میں کوئی ہمیں یاد کرے گا۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے گزشتہ دنوں، میں بلکہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں ان کے ساتھ وزٹ بھی کرتا رہا ہوں، اور باقاعدہ سے انہوں نے سلائی سینٹر بھی کھولے ہیں، خواتین کے لیے باقاعدہ سے ہنر گاہ بنائی ہے جس کے اندر وہ جا کر سلائی سیکھتی ہیں اور اپنا جو ہے مزید کاروبار وغیرہ گھر میں چلانے کے لیے، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ ان کی جو ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو میم اب تک کتنے آپ نے یہ بنا دیے پروجیکٹ؟ ہمارا یہ ہنرگاہ کے ذریعے ہم نے 20,000 عورتوں کو ٹرین کر چکے ہیں۔ ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی ہے، پریزنس میں بھی ہے۔ پھر میں وہ بات کروں گی، بعض دفعہ ہم کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو بہت اچھا کام کرتی ہے، تو ہم کوئی بھی کسی کے بارے میں کام جو کرتا ہے نا، ان کے بارے میں جو بھی ہم نے بات کرنی ہوتی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ پاکٹ میں نہیں ڈالتا۔ بہت سارے اچھے ہیں جو میرے سے بھی زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ یہ ضروری بات ہے بھی، ہمارے ملک میں جو کام کرنا چاہتا ہے ان کے لیے ہرڈلس بھی بڑے ہیں، ان کے لوگ خلاف بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپریشیٹ نہیں بھی کرتے۔ پر میں یہ کہتی ہوں، پھر بھی اگر کسی کی نیت صاف ہے وہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ تو ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیں، میں نے جو بھی کام کر رہی ہوں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی جتنی دیر تک میرے والنٹیئرس میرے ساتھ نہیں تھے، جو میرے ڈونرز تھے وہ میرا ساتھ نہ دیتے، اور سب سے زیادہ جو اللہ نے میری مدد کی ہے، کیونکہ اللہ ہی کسی کے دل میں ڈالتا بھی ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کو ڈونیشن دینا۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جن کے پاس کروڑوں کے حساب سے پیسے ہیں، وہ پیسہ نہیں دیتے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو ان کے پاس بہت ایک چھوٹی سی کونے میں دکان ہے، اور وہ وعدہ کر دیتے ابھی میں نے اتنے پیسے ہر ہفتے یا ہر ماہ کے بعد میں نے دینے ہیں، اور یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ آپ لوگوں نے ہمیں لگا کے دینا۔ جو ساری بات ہوتی دل کی بات ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میں کسی کے کام آ سکتی ہوں۔ اچھا میم، مشکلات کبھی آئی ہوں؟ این جی اوز بنائی، ظاہری بات ہے، کوئی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ مشکلات آتی ہیں، یعنی کہ جب کوئی این جی او بنانا چاہتا ہے، ہمارے کئی ناظرین ایسے بھی ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ یار ہم بھی کوئی فلاحی کام کریں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں کہتی ہوں کہ اگر جو ہماری آرگنائزیشنز آلریڈی چل رہی ہے، اگر کوئی اس بارے میں سوچ رہا ہے تو انہی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ، انہی کے ساتھ مل کے کرو، کیونکہ بعض دفعہ ان کلابریشن ہم بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ورکنگ ان کلابریشن آن دا ہیپاٹائٹس کیمپین۔ ہیپاٹائٹس فری کیمپین وہ سرور فاؤنڈیشن نے لانچ کی تھی۔ ہمارے ساتھ 12 to 14 ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہے، گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ پانی جب ہم نے شروع کیا تھا، اب آب پاک اتھارٹی آ گئی ہے، تو وی آر ناؤ ورکنگ ود 40 ڈفرینٹ آرگنائزیشنس along ود آب پاک اتھارٹی، تو بہت سارا کام ہم مل کے کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے چھوٹی چھوٹی جو این جی اوز بنتی ہے، پھر چھوٹا چھوٹا کام ان سے نہیں ہوتا، ایکسکیوز می، تو ہم مل کے کام کر سکتے ہیں۔ اور جو میں نے کہا تھا میرے لیے مشکل آئی ہے
کیونکہ مجھے میری جو چیریٹی اس کو میں نے ری رجسٹر کیا، کیونکہ دیر ور سو مینی کویشچنس بھی، کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں، کدھر ہو رہا ہے. تو میرا ایک آفس ہے، آفس میں میری اسٹاف ہے، ادھر سے ہم کام کرتے ہیں. گورنر ہاؤس جب میں آتی ہوں تو میری بہت ساری اور میٹنگس ہوتی ہیں. یہاں نہ تو میں پیسے کے حوالے میں کام کرتی ہوں، یہ ضروری ہوتا ہے بھی لوگ آ جاتے مجھے کہتے میرے حلقے میں پانی لگا دو، میرے حلقے میں ایک کیمپ لگا دو. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. تو ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، آفس ہے، وہ ڈیوائن گارڈنز میں ہے، وہاں سارا ہمارا کام ہوتا ہے. میری ٹیم وہاں بیٹھتی ہے، تو وہاں سے ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے. جس نے پانی پہ کام کر رہا ہے وہ پانی پہ کر رہا ہے، جنہوں نے ہنرگاہ پہ کرنا ہے وہ بچی ہنرگاہ پہ کام کر رہی ہے. تو ہماری پلاننگ ابھی سے ہم نے شروع کر دی، کیونکہ ابھی گرمی ہے، نہ ہم کیمپ لگا سکتے ہیں، نہ ہم آئی آپریشنز کر سکتے ہیں، نہ ہم ٹری پلانٹیشن کر سکتے ہیں. تو پورے سال کی ہم پلاننگ کریں گے، پھر اس پورے سال میں جو ہمارا بجٹ ہوگا، جو ہماری پلاننگ ہوگی، اسی پہ ہم کام کریں گے. سو وی پلان ان ایڈوانس. تو اگر کوئی مجھے کہہ دیتا بھی آپ ہمارے لیے یہ کر دو، تو ان کو میں کہتی ہوں میرا فیوچر پلان بن گیا، اس کے لیے ہم دیکھ لیں گے. اگر ہم آپ کا کوئی کیمپ لگ سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے، اس کو ہم ایڈ کر لیں گے. سو وی پلان ان 1 year ان ایڈوانس جو بھی ہم نے کرنا ہے. باقی جو ہماری ویژن ہے، ہماری چیریٹی کی ویژن، وی ہیو پلان فار 5 years. 2 سال 2.5 سال گزر گیا، 2.5 سال وی نو واٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ ان دا نیکسٹ 5 years. تو اسی طرح ہم لے کے چلتے ہیں. تو سرور صاحب ایز اے فاؤنڈر آف دی آرگنائزیشن، ان کے بغیر ہماری آرگنائزیشن نہیں چل سکتی. ان کے نام کے بغیر ہماری آرگنائزیشن نہیں چل سکتی، کیونکہ ان کا نام جڑا اس انسان نے 40 years آف ہز لائف، ہی ہیز ڈونیٹڈ دیٹ پارٹ آف ہز لائف ٹو دی آرگنائزیشن. تو ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی ہے، ان کے ویژن کے حساب سے، ان کی ڈائریکشن کے حساب سے ہم لے کے اس کو چلتے ہیں. ہی ڈزنٹ ہینڈل دا منی، نہ پیسے میں پہلے ہینڈل کرتے تھے، نہ اب ہینڈل کرتے ہیں. پھر بہت ساری چیزیں ہم ان سے پوچھ کے پھر آگے ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا میم، یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ پنجاب کیا پورے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم جو ہے پانی کا ہے. یعنی کہ جو پانی ہے وہ سیویج ملا پانی آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے جیسے بات کی کہ ہیپیٹائٹس وغیرہ اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں. ماشاء اللہ آپ بڑی اچھا کام کر رہی ہیں کہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ آپ نے لگائے ہیں. تو یہ بھی بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو، یہ جو پانی کا ایشوز ہے کہاں کہاں تک ابھی تک حل ہو گیا ہے، اور مزید آگے کا کیا پلان ہے آپ کا؟ جب ہم نے پانی کے اوپر کام شروع کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے گورنر ہاؤس میں واٹر فلٹریشن پلان لگایا تھا. اس کے بعد دارالشفقت، گنگا رام ہاسپٹل، داتا دی بار. اس کے بعد سرور صاحب نے جتنے بھی ان کے دوست تھے یہاں بھی رہتے تھے، USA میں، UK میں، کینیڈا میں، انہوں نے ان کے کہا بھی اگر آپ بلانگ کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسن میں، جہاں چیچا وطنی میں، کائنڈلی آپ ایسے کریں وہاں آپ ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیں. تو وہ راضی ہو گئے، کہ ہر ایک انسان اپنے گاؤں جاتا ہے، وزٹ کرتا ہے، وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. سو وی فیسیلیٹیٹ ادر پیپل ہو وانٹ ٹو ہیلپ ان پاکستان. تو ان کی مرضی کے حساب سے ہم نے یہاں جہاں انہوں نے کہا ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیا. اس کے بعد جو گورنمنٹ نے پہلے کام کیا تھا، جو پہلی گورنمنٹس کی تھی، انہوں نے بھی کام بہت زیادہ کیا، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے لوگ ٹرین نہیں تھے. وہ ہمارے جو فلٹر پلانٹ لگے ان کے اوپر ان کی سروس کرنا، ان کے فلٹر چینج کرنا، اس کو دیکھنا، وہ وہاں تھوڑی سی ان کی کمی آ گئی اس میں، جو وہ بند پڑے ہیں. اب ہم نے کیا کیا، ہر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا میپ ہے ہمارے پاس، کون سے والا چل رہا ہے، کون سے والا نہیں چل رہا ہے، کون سے والا کس آرگنائزیشن نے لگایا، تاکہ فرض کریں جتنے بھی سرور فاؤنڈیشن نے لگائے، وہ میرا کام ہے میں میک شیور کروں دیٹ ایوری سنگل ون از ورکنگ. اور گورنر صاحب نے تو یہاں تک کہا بھی جس کا واٹر فلٹریشن پلانٹ کام نہیں کرے گا دے ول ہیو ٹو پے اے فائن، کیونکہ ان کا واٹر فلٹریشن پلانٹ نہیں چل رہا. سو وی آر ورکنگ ان کولابوریشن. اور جو آب پاک اتھارٹی ہے وہ گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے، ان کو میرے خیال سے 6.5 کروڑ پیسہ بھی ملا، وہ ماپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا بھی کہاں کہاں ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانا ہے. اور جو ایریاز میں وہ لگائیں گے ہم نہیں لگائیں گے، اور جو ایریاز میں دوسری آرگنائزیشن لگائے گی اس میں ہم نہیں لگائیں گے، سرور فاؤنڈیشن. سو آئی تھنک میپنگ اٹ آؤٹ، ورکنگ ٹوگیدر، ایک تو ہمارا پیسہ نہیں ضائع ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے لوگوں تک پہنچ پائیں گے. تو میرے خیال سے جو میرا ٹارگٹ تھا وہ 2.5 ملین ہے بائی دی اینڈ آف دی ایئر.
تو وی آر ناؤ ایٹ 2.2 ملین جو ہماری ڈیلی لوگوں کو پانی جاتا ہے. میرے خیال گورنر صاحب کہتے ہیں اگر این جی اوز اور آب پاک اتھارٹی اگر ہم مل کے کام کریں گے وی کین ڈو سم تھنگ لائک 7.5 ملین. سو آئی تھنک اٹس گڈ ٹو ورک ٹوگیدر ان کی گائیڈنس کے نیچے کر کے. ہی از آلسو دا پیٹرن آف پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جو ہمارے 40-50 ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہم پانی پہ کام کر رہے ہیں. میرے خیال 40-50 پانی پہ نہیں کر رہے, کم کر رہے ہیں, بٹ وی آل ورک ٹوگیدر وین دیر از اے نیڈ. جیسے کووڈ کے درمیان سب آرگنائزیشنس کٹھے ہو کے ہم نے کٹھے مل کے کام کیا. وی اسٹارٹیڈ ود 40 آرگنائزیشنس بٹ وی آر ناؤ ایٹ 191. کیونکہ اگر ہم مل کے کام کریں گے کوئی بھی ڈیزاسٹر آئے گا تو ہم کوشش ہماری یہی ہوگی بھی ہم نے کسی نہ کسی کی جان بچانی ہے, کوئی نہ کوئی جگہ تک پہنچنا, اور جتنے ہمارے ہوں گے تو وی کین allocate these people to work in different areas. اچھا میم یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسا کہ کرونا وائرس آپ کے سامنے ہے, سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن بھی تقسیم کیا جاتا رہا ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ظاہری بات ہے کرونا وائرس کے دوران کافی لوگ بے روزگار بھی ہوئے کیونکہ ہر چیز بند کر دی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے, تو اب تک جو ہے سرور فاؤنڈیشن نے کتنے افراد میں راشن تقسیم کیے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا جو پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک وہ سرور صاحب نے شروع کیا تھا میرے خیال سے 3-4 سال پہلے. تو جب کرونا پینڈیمک آیا تو انہوں نے سب آرگنائزیشنس کو انوائٹ کیا بھی ہم اکٹھے ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے محنت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. سو وی اسٹارٹیڈ ود 40 اور 50 اینڈ ناؤ وی آر ایٹ 191. جیسے میں نے کہا تو ہمیں ایریاز ڈیوائڈ کر کے دیے گئے تھے بھی آپ لوگوں نے ان ایریاز میں کام کرنا, اور وہی ایریاز میں ہم نے کام کیا. جیسے فرض کریں سرور فاؤنڈیشن ہم نے ٹوبا ٹیکسنگ, فیصل آباد, کچھ ایریا لاہور کا, اور جو ہماری کشمیر کا بارڈر ہے لائن آف کنٹرول ہے وہ مجھے دیا گیا. پھر کچھ پریزنس مجھے دی گئی جو ہم نے کلیکٹیولی مل کے اپنا حصہ ڈال کے وی میڈ شیور دیٹ آل دا پریزنس ان کے پاس جو بھی ان کو چاہیے تھا, چاہے اٹ واز بیتھنگ سوپ اینڈ سینیٹری سوپ, اور جو انہوں نے کپڑے دھونے تھے جس کے ساتھ جہاں سینیٹائزرس تھے وہ ہم نے مل کے کیا. اینڈ آور یونیورسٹیز پلیڈ اے ہیوج رول کیونکہ سرور صاحب نے ٹیلی میڈیسن شروع کیا تھرو دا یونیورسٹیز, تھرو دا وائس چانسلرس. تو کیونکہ اٹ واز سرور صاحب کا انیشیٹو تھا بٹ دے فالوڈ اٹ اپ آن ہز ڈائریکشن, اور وی اسپریڈ رائٹ تھرو دا پروونس تاکہ ہر ایک نے اس کو پھر کاپی کر لیا. کے پی کے میں بھی ہو گیا, سندھ میں بھی ہو گیا. سو دس واز آور ریچ آؤٹ. یہ ہم نے لوگوں کو کیسے منیمائز کرنا, یہ انہوں نے ہاسپٹلس میں نہیں آنا, رش نہیں پڑے گا, اسپریڈ کم ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو ہم نے راشن بانٹا, ہمارے بہت سارے والنٹیئرس تھے جنہوں نے اپنی جان کو رسک میں ڈال کے انہوں نے راشن ڈلیور کیا. 1122 پلیڈ اے ہیوج رول. انہوں نے راشن بھی پہنچایا, باڈیز کو بھی لفٹ کیا, بیریل بھی انہوں نے کیے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈونرس تھے. سو اٹ واز آل دا کمیونٹی, دا پاکستان, دا ہول آف پاکستان کمنگ ٹوگیدر کر کے. اس کے لیے میں کریڈٹ لے سکتی ہوں, نہ ہماری باقی آرگنائزیشنس لے سکتی ہیں. وی آل پلیڈ اے ہیوج رول. ہماری پولیس نے پلے کیا, انہوں نے دیکھنا تھا بھی ہم نے لاک ڈاؤن کرنا, کہاں ہم نے کرنا. دا گورنمنٹ پلیڈ اٹس رول, اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک امنگ اگر کوئی ہم ملکوں کا ذکر کریں گے وچ از کنٹریز ڈیلٹ ود دا کرونا وائرس دا بیسٹ, تو میرے خیال سے ہمارا جو پاکستان ہے اٹ وڈ کم ان دا ٹاپ 5. میرا آئیڈیا ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بٹ آئی تھنک وی ہیو ڈن ویل ایز اے کمیونٹی, ایز اے نیشن, بٹ وی ہیو ڈن ویل ود دا کرونا وائرس. اچھا, ابھی آپ گزشتہ دنوں امریکہ کے دورے پر تھے, چوہدری صاحب کے ساتھ آپ گئے, وہاں پہ باقاعدہ سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی. بڑی جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے اس نے بھرپور اقتدار جو آپ کے ساتھ تعاون کیا. ڈاکٹر عمران صاحب, میں یہاں آپ کی کریکشن کرنا چاہ رہی ہوں, ہم نے وہاں فنڈ ریزنگ نہیں کی. وہاں جب ہم گئے تھے ہمارا مقصد, وہاں 2 مقصد تھے. ایک تو ہم نے وہاں جانے کا جو سرور صاحب کا مقصد تھا, میں تو ان کے ساتھ گئی تھی being his wife, but I had no other role to play. تو ان کا یہ ظاہری بات تھا بھی وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے پورا گوگل کیا ہوا تھا بھی سرور صاحب کیا کرتے تو میں کیا کرتی ہوں. انہوں نے میری چیریٹی کے بارے میں پوچھا, سوال کیے, ان کو میں نے بتایا بھی یہ میں کام کرتی ہوں, اگر آپ لوگ پاکستان میں آئیں گے کچھ کرنا چاہیں گے that I would be more than happy to assist you and to aid you. The reason being because I want resources to come to Pakistan.
میں تو چاہتی ہوں وہاں کے لوگ جو باہر رہتے ہیں ہمارے ملک میں پیسہ ڈالیں لگائیں، بٹ چیریٹی کا ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا. یعنی کہ وہاں کے لوگوں نے مل کر پھر ہاں انہوں نے ہمیں پوچھا اور انہوں نے جب بھی ہماری فنکشن ہوتی تھی سوال کرتے تھے، پر یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. ہم لوگ جو وہاں گئے ہمارا مین مقصد یہ تھا، ایک تو ہم نے کشمیر کا ایشو کشمیر کا ایشو ہم نے ریز کرنا تھا، وہ سرور صاحب نے ریز کرنا تھا، اور انہوں نے ان کو بتایا دیٹ وی ہیو لاس 70,000 لائفس ان آور کنٹری، وی ہیو ٹیکن ان 4 ملین ریفیوجیز. تو جتنا برڈن یا جتنی سیکریفائس یا جتنا نقصان پاکستان کو ہوا اور کسی کو نہیں ہوا، جان کے حوالے سے، جہاں ہماری اکانومی کے حوالے سے کر کے، جب بھی ریفیوجیز آپ کے ملک کے اندر آتے ہیں ان کو سنبھالنا، ان کو دیکھنا، ان کے صحت کا دیکھنا، ان کے ایجوکیشن کا دیکھنا، دیٹ از اے ہیوج برڈن. کیونکہ میں یو کے میں رہی ہوں تو وہاں ہمارے بوسنیا سے جب آئے تھے ریفیوجیز، دیر واز اے ہیوج برڈن آن دی اکانومی. جب ہم نے ان کو ہاؤس کیسے کرنا، ان کو ایجوکیشن میں کیسے لے کے آنا، ان کی ہیلتھ کو کیسے دیکھنا، سو آئی نو یو نو وٹ دا چیلنجز آر. تو جب ان کو ہم نے بتایا دیٹ وی وانٹ پیس ود آور نیبرس، ہم افغانستان کے ساتھ بھی چاہتے ہیں پیس ہو، ہمارا کشمیر کے ساتھ بھی امن امان ہو، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا اچھا ہو، جو پالسٹائن میں جو ہو رہا اس کے لیے بھی 2 اسٹیٹ ہمارا ہونا چاہیے. 2 اسٹیٹ ہمارا جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کے لیے ہمیں لابی کرنا چاہیے، ان کو لابی کرنا چاہیے، بیکاز USA از دا لارجسٹ and the wealthiest nation in the whole world. So we want them to take the lead. We want them to take the case forward so that we can have peace in the Middle East between Israel and Palestine for a 2-state solution. I think losing one life is too many. ہم نے وہ ان کے ساتھ ہم نے بات کی، اور دوسرا ان کا ہم نے یہ کہا بھی جو طالبان ہیں، طالبان ہمارے کہنے میں نہیں لگتے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اپنا لے کے چلتے ہیں، اور نہ تو انہوں نے ہمیں پوچھ کر انہوں نے وہاں جا کے انویڈ کیا، وہاں جا کے جو بھی ہوا. سو دیٹ واز ناٹ آور کاز. سو یہ کیس تھا جو سرور صاحب نے ان کے سامنے رکھا، اور الحمدللہ دے ور ویری مچ انٹرسٹڈ. انہوں نے سنا اور انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا بھی دا وے دیٹ یو ہیو پریزنٹڈ دا کیس، وی آر ہیپی ٹو لسن. کر کے آپ یہ سوچیں 10 سال کے بعد کوئی نیا آ جاتا ہے، جہاں ہماری نیکسٹ جنریشن ان کو پتہ ہی نہیں ہسٹری کیا ہے، پالسٹائن کی ہسٹری کیا ہے، کشمیر کی کیا ہسٹری ہے. جتنی دیر تک ہم ان کو نہیں بتائیں گے، اور کون سی ریزولوشن ہے جو USA نے، ریزولوشن تو USA نے بنایا تھا جو ہم نہیں فالو کر رہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا اسی ریزولوشن کو مانتے ہوئے جو USA نے بنائی ہے، اسی کو مانتے ہوئے the Kashmiris should be able to live their life. So these were the things that the governor نے جو بات کی ہے، اور میرے سے بہتر میرے خیال سے وہ بتا سکیں گے، کیونکہ I can only tell you a part. He remembers وہ ریزولوشن کیا ہے، نمبر کیا ہے، ڈیٹ کب ہے. So he has a better insight than I have. تو اس کے بعد جو ہماری کمیونٹی تھی ان کو بھی ملنا ضروری تھا. ان کو ہم نے جب پچھلی دفعہ گئے ہیں تو ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا that they should enter into politics. جو ہمارے وہاں کے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بچے ایجوکیٹڈ ہیں، بہت ساری ہماری بچیاں ایجوکیٹڈ ہیں، تو اگر انہی کے ساتھ جو پارٹی کے ساتھ جو ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اگر انہی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ساتھ انہی کو ان کو کہنا چاہیے بھی آپ لوگ ہمارے لیے بھی جگہ بنائیں، ہمیں بھی آگے لے کے آئیں، تاکہ وی کین اسپیک آن دا ایشوز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو اس اینڈ آن دا ایشوز دیٹ افیکٹ دا مسلم کمیونٹی ان ہول آل اوور دا ورلڈ. اینڈ الحمدللہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اب ان دا گورننس ہے، ہمارے میئرس بھی ہے، میرے خیال سے وہاں الیکٹڈ ممبرس بھی ہے فرام دا انڈین کمیونٹی، فرام دا بنگلہ دیش کمیونٹی، فرام دا مسلم کمیونٹی، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا، دے ور اوور ویلمڈ. میرے خیال سے ان کے ساتھ ایک زندگی کا ایک سفر شروع ہو گیا ان کے ساتھ. ہاں ان کے ساتھ ایک زندگی کا سفر شروع ہو گیا. وی ہیو میڈ فرینڈس ود دیم فار لائف. دے آر ناؤ دی ایمبیسڈرس آف پاکستان. کر کے وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے جو ہمیں رسپیکٹ اور عزت ہمیں پاکستان میں ملتی، ہمیں انڈیا میں نہیں بھی ملتی. اور دوسرا جو ہمارے لوگوں کے بارے میں کہتے جو ہمارے لوگوں نے ان کے ساتھ ان کی مدد کی، ان کے ساتھ ان کو ملے، اٹھے بیٹھے ان کو دیکھا، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ تو ایک ہی ہے نا. پنجاب میں وہ بھی رہتے تھے، ہمارے لوگ بھی رہتے تھے، ہم سائڈ بائی سائڈ رہتے تھے. دین اپنی جگہ،
جو ایک ہیومینٹی ہے, جو انسانیت ہے, ہماری ویلیوز تو وہی ہے نا بھی ہم نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا ہے. لباس ہمارا ایک جیسا, پنجابی زبان ہماری ایک جیسی, سو وی ہیو سو مچ ان کامن. تو ہمارا یہی تھا دیٹ وی شوڈ فوکس آن واٹ کنیکٹس اس, ناٹ آن واٹ ڈیوائڈس اس. تو ہمارا ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا رہا. اور ان کو ہم نے یہ بھی کہا کہ جب ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا تھا, ننکانہ میں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا تھا سرور فاؤنڈیشن کی طرف سے, تو ان کو یہ بھی بڑا اچھا لگا. پھر اس کے بعد 7 ڈے کا ہیلتھ کیمپ لگا تھا, اور ان کے بہت سارے ایشوز ہیں. وہ کہتے وہاں ایک ہوٹل ہونا چاہیے, وہاں ایک شالیس ہونی چاہیے, چھوٹے چھوٹے گھر ہونے چاہیے تاکہ اس کو وہ کرائے میں لے لیں, وہاں آ کے وہ رہیں, اور وہاں سے اٹھ کے صبح چلے جائیں اور شام کو واپس چلے جائیں. تو اگر ہم یہ ان کے لیے کرتے ہماری اکانومی اچھی ہوگی, لوگ زیادہ آئیں گے. تو وی شوڈ لک انٹو اٹ, بیکاز جو ہماری ٹورسٹ انڈسٹری ہے, وی کین میک ملینس, ناٹ ملینس, وی کین میک بلینس. تو اسی کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. تو میں تو پچھلے 4-5 سالوں سے پروموٹ کر رہی ہوں ٹورسٹ انڈسٹری کو. میں نے جو ہمارا جہانگیر کا ہے ٹوم, ادھر میں نے پلانٹیشن کی ہے, اور نور جہاں میں کی ہے. پھر اس کے بعد ابھی میں سرکدو میں گئی ہوں, ادھر میں گئی ہوں. جس طریقے سے میں نے وہ تصویریں لگائی, دوسرا کہا آئی وانٹ ٹو پروموٹ واٹ از ان آور کنٹری. کیونکہ دیکھیں نا, جب سے میں وہاں گئی ہوں میرے پاس اتنے لوگوں کے میسیجز آئے فرام ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ, دے وانٹ ٹو کم. تو ان کو میں یہ کہہ رہی ہوں, اگر آپ لاہور میں آئیں تو لاہور سے 1 آور کی فلائٹ ہے, اسلام آباد میں آئیں تو 1 آور کی فلائٹ ہے, اینڈ دیر آر گوئنگ ٹو بی انٹرنیشنل فلائٹس. تو جو ہماری ٹورسٹ انڈسٹری ہے, ان کا کام کرنے والا یہ کیا ہے, ان کو ایک تو یہ ہماری نہ تو لیفلٹس ہے کسی جگہ پہ, کوئی شاپنگ مال میں چلے جائیں, لائبریریز میں چلے جائیں, ایئرپورٹ میں چلے جائیں, کوئی ہمارا لیفلٹ نہیں ہے جو ہمیں بتائے گا بھی اگر آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے یا ادھر جانا, کون سا پیکج ہے, فیملی آف 4, فیملی آف 6, یا کسی گروپ کے لیے. اس پہ ہماری محنت ہونے والی ہے. اگر ہم نے جانا تو کتنا ہمارا کاسٹ ہوگا, کتنے دن کا اسٹے ہوگا. پھر اگر ہم گاڑی سے نکلتے ہیں کسی جگہ پہ جاتے ہیں, کہاں ہمارا پہلا واش روم آئے گا, چائے والی جگہ آئے گی, ریسٹ روم ہوگا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے بھی جدھر ہم جائیں تو وہاں جا کے ہم ان کا پانی کو کنٹامنیٹ کر کے آ جائیں, ان کی جگہ پہ جا کے ہم گندگی پھیل کے آ جائیں. تاکہ دے شوڈ میک اے روٹ دیٹ یو فالو دیٹ روٹ, اینڈ دے ہیو ڈفرنٹ ایریاز ویئر یو کین اسٹاپ. وہاں آپ تھوڑا سا آرام بھی کر سکیں, نماز پڑھ لیں, پانی پی لیں, اور وہاں جا کے آپ تھوڑا سا واش روم کو جو بھی یوز کرنا, سو دیٹ وی میک شیور دیٹ وی کیپ ایوری تھنگ کلین. میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب ہم وہاں گئے تو وی وینٹ ٹو ایک جگہ, وی ور ٹریولنگ, تو ہم نے جانا تھا شگر. تو وہاں واٹ واز دا راجا کی وہ جگہ تھی, وہ رانی رہتی تھی, اینڈ سو ویل پرزروڈ, سو بیوٹیفل. تو اتنے وہاں ٹورسٹ آئے ہوئے تھے, اور ایک ہی جگہ پہ, بٹ دیر وازنٹ انف اسپیس. وہ جو لوگ تھے ان کو چائے پینے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی, تصویریں بنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. اٹ نیڈس ٹو بی ایکسپینڈیڈ, تھوڑی سی زیادہ جگہ ان کو دی جائے. اور اس کے بعد جب ہم رستے میں گزر رہے تھے تو ایک جگہ پہ دیر واز این آرچرڈ, تو ہم وہاں رکے, جا کے ہم نے ان کے جو ہیربس تھے, جو ان کی چیریز آرچرڈ تھا, اس کو ہم نے وزٹ کیا. اور انہوں نے ہمیں سب سے پہلے کہا جو آپ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں فرام پاکستان, جو آپ کے ایریاز آتے ہیں, سب سے زیادہ جو پنجاب سے آتے ہیں سب سے زیادہ وہ گند ڈالتے ہیں. اینڈ آئی واز فیلنگ سو امبیرسڈ. تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا بھی میں نے کمپلینٹ لکھنا ہے ان کو. تو میں نے ان کو آگے سے کہا پلیز کائنڈلی آپ کمپلین نہ کریں, آپ ویسے یونیورسٹیز کو لیٹر لکھیں اور کہیں بھی کائنڈلی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ کر بھیجیں دیٹ دے آر ریپرزینٹنگ دیئر یونیورسٹیز اینڈ دے آر ریپرزینٹنگ دی ایریاز دیٹ دے کم فرام. اگر کوئی لاہور سے جاتا ہے لاہور کا نام آئے گا, کے پی سے جاتا ہے تو کے پی کا نام آئے گا, اور جو یونیورسٹی ہوگی اس کا نام ہوگا, دیٹ یو آر دی ایمبیسڈرس آف دوز یونیورسٹیز, اینڈ وین یو گو ٹو ادر ایریاز وی وانٹ ٹو لیو اے گڈ امیج. تو میں نے کہا اگر کائنڈلی آپ اس طرح کی ورڈنگ لکھ کر بھیج دیں. پھر میں واپس آئی ہوں تو گورنر صاحب اس سے چانسلر آف آل دا یونیورسٹیز, تو ان کو بھی میں نے کہا بھی آپ کائنڈلی سب یونیورسٹیز کو لیٹر لکھیں دیٹ جو ہمارے آپ کے وائس چانسلرس ہیں وہ ان ٹرن ان کو کہیں جب گروپ میں ایک جانا ہوتا ہے ان کو تیار کر کے بھیجیں
سمجھا کے بھیجیں بھی آپ لوگوں نے وہاں جا کے ایک اتنا سا کاغذ بھی آپ نے نہیں پھینکنا. دوسرے ملکوں میں جائیں تو اگر اتنا سا پھینک دیں تو آپ کو 50 پاؤنڈ فائن ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے ملک کی قدر بڑی ہے, تو ہم جب گندگی پھیلتے ہیں, چیزیں پھینکتے ہیں, تو کہاں گئی ہماری قدر ملک کے لیے. تو اگر آپ نے اپنے ملک کو اچھا رکھنا ہے, ملک کو صاف رکھیں, اپنی چیزیں ساتھ لے جائیں. میں نے تو شروع سے جب ٹریول کرتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ تو میں شاپنگ باگ ایک رکھتی تھی, پکنک کرنی, اسی کے ہر چیز اندر ڈالنی اور گھر آن کے گھر والے بل میں ڈالنی. وہی میں نے جب سے پاکستان آئی ہوں, میں اور گورنر صاحب یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں, ہر چیز ہم گاڑی میں رکھتے ہیں, بن میں جائے گی, باہر ہم کوئی چیز نہیں پھینکیں گے, کیونکہ وی ہیو ٹو ڈسپلن آور سیلوز, وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز بیفور وی کین آسک ادرس ٹو چینج. اچھا, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہم بھی اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو گندگی پھیلانے سے کافی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور خود اس پہ اثرات ہوتے ہیں انسان پہ. جب آپ گندگی پھیلا کر آئیں گے, آپ کی جگہ کوئی اور جائے گا, وہ بیماری اس کو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. میڈم پروین نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم ایجوکیشن کے حساب سے بھی اور دیکھنے والے ناظرین کو بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کہیں پہ بھی سیر و تفریح کی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پہ گندگی نہ پھیلائیں. باقاعدہ سے ڈسٹ بینیں بنی ہوتی ہیں وہاں پر, وہ جو کچرا ہے وہ آپ اس کے اندر ڈالیں تاکہ خوبصورتی کی خوبصورتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو کوئی اس کا نقصان بھی نہ ہو. میم آخر میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ آپ کی فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا کسی مستحق بچی کی جس کا ماں یا باپ نہ ہو, کوئی شادی وغیرہ کا بھی کوئی آپ ارینج کرتے ہیں؟ جو میری آرگنائزیشن ہے اس کے لیے شادی وغیرہ کا ہم نے نہیں ارینج کرتے, پر ہمارے بہت سارے دوست ہیں, ہمارے بہت سارے ڈونرز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. جیسے بہاولپور میں میرے خیال سے 250 کپلز کا بہاولپور میں سرور صاحب کے دوست نے ان کی بچیوں کی شادی وغیرہ کی تھی. پھر میں اسی بات پہ آ جاتی ہوں, نہ تو ہمیں لوگوں کو راشن کی طرف لے کے جانا چاہیے, نہ ان کو شیلٹر ہومز کی طرف لے کے جانا چاہیے, نہ ان کو یہ فری کھانے اور دوسرے لنگر کھانے, ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے. اگر کوئی بہن یا بھائی خود کمانے لگ جائے گا اس کو عزت ملے گی, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, گھر کے حالات اچھے ہوں گے, اور ان کو اپنے ہاتھ سے جب وہ کمائیں گے تو ان کو ایک سیٹسفیکشن بھی ہوگی. کیونکہ جتنی بھی عورتیں ہم نے ٹرین کی ہے تھرو ہنر گاہ, 20,000 عورتوں کو ہم ٹرین کر چکے ہیں, ان کے اندر کے گھر کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ میرے پاس جو عورتیں آتی ہیں, اگر ان سے میں بات کروں تو کوئی مجھے بتاتی ہے بھی ان کو ویربل ابیوز ہوتا ہے, ان کو گالیاں دی جاتی ہے, ان کو کہتے تم تو ورث ہی نہیں, تم تو اس قابل ہی نہیں تھی, تم ہمارے گھر کی بہو بنتی, میری بیوی بنتی. یہ دیکھیں نا, یہ کتنی بات ہے کہنا. اور اس کے بعد کہتی, بعض عورتیں ایسی بھی وہ کہتی جب گھر میں کھانا نہیں ہوتا, پورا کھانا نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرتی, بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہیں, خاوند کو کھانا کھلا دیتی ہے, آپ کو خود کھانا نہیں کھاتی. تو اگر وہ روزگار کمانے لگ جائے گی, کھانا گھر میں پکنے لگ جائے گا, بچوں کی صحت اچھی ہونے لگ جائے گی, لڑائی بھی ختم ہو جائے گی, وہ بھی بزی ہو جائے گی, خاوند بھی بزی ہو جائے گا. کیونکہ لڑائی تبھی ہوتی جب وین یو cannot میک اینڈز میٹ, جب ضروریات ہوتی ہے گھر کی, اب آپ پوری نہیں کر سکتے. ایک ماں کا دیکھیں کیا اس ماں کے اوپر گزرتی ہوگی جب اس کا بچہ بھوکا ہوگا تو کھانا مانگتا ہوگا. اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب اس کو پتہ ہوگا بھی میں اگر اپنی بیٹی کو تھوڑی سی چند چیزیں نہیں دوں گی تو میری بچی کی شادی نہیں ہوگی. آئی ایم اے مدر, جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دوز فیلنگس آئی فیل ہرٹ ایز اے مدر دیٹ ہماری بہنوں کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی جو بھی کوئی سن رہا ہے نا, اگر کسی نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی, انہوں نے آپ کو سب کچھ دے دیا. مت سوچیں بھی بیٹی نے کیا لے کے آنا. مجھے دیکھ لو, جب میری شادی ہوئی ہے میرے ماں باپ نے بڑا کچھ مجھے سکھایا, اس کے بعد جو بھی وہ دے سکتے تھے انہوں نے دیا. اور ابھی تک میرے بھائی جو فیملی والے ایک دوسرے کو ہم گفٹ وغیرہ تو دیتے ہیں, پر اس کے ساتھ میری ساری زندگی نہیں چل سکتی. جو میرا خاوند ہے, ہی از مائی پروٹیکٹر, ہی از مائی پرووائڈر, اور میں سمجھتی ہوں ان کے اللہ کے بعد ہی از somebody I have to turn to and I have to look at. اگر وہ مجھے عزت دیں گے اور میں ان ریٹرن ان کو بھی عزت ملے گی, تو اگر ہم کٹھے مل کے کام کریں گے, جو میں نے اور سرور صاحب نے, ہم نے کیش اینڈ کیری میں بھی کام کیا, بزنس میں بھی کام کیا, چیریٹی میں بھی کام کیا,
ہم نے مل جل کے پولیٹکس میں بھی کام کیا. تو ایک دوسرے بغیر ہم چل نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا بھی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اور 50% آپ کا دین کمپلیٹ نہیں ہوتا جتنی دیر تک آپ شادی نہیں کر لیتے. تو کیا ہمیں وہ باتیں نہیں ہمیں یاد رکھنی, اسی پہ چلیں اگر ہم دین پہ چلیں گے. اور دوسرا سب سے جو بڑی بات ہے, جس گھر میں بیٹی نہیں اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اس گھر میں رحمت آ جاتی ہے جب ایک بیٹی آتی ہے. پھر اس کے ساتھ جب اس بچی کی شادی ہوگی, جب اس گھر جائے گی تو اس کی قسمت اس کے ساتھ جائے گی. میں نے بہت سارے گھر ایسے دیکھے جن کے گھروں کے حالات ایسے نہیں تھے, شادی ہوگی ایک بچی آ گئی تو ان کے حالات بدل گئے. تو یہی تو میں کہتی ہوں, تو لیٹس فوکس جو ہمارا دین کہتا ہے. چیزوں کو بھول جائیں, ہر چیز یہاں رہ جائے گی اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. ایون اف آئی واز ٹو ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, اگر میں اپنے آپ کی طرف ہی دیکھوں, فرض کریں میرے پاس 50 سوٹس ہیں, ٹھیک ہے, اگزامپل 50 سوٹس ہیں, اس میں سے ہو سکتا ہے میں صرف 20 سوٹس پہنتی ہوں, باقی ویسے کے ویسے پڑے ہیں. کیونکہ ہوتا بھی میں نے یہی مجھے کمفرٹیبل لگتا ہے, یہی میں کرنا تھا. اگر اس میں سے ایک سوٹ ہم کم بنا لیں, وہی کسی کو دے دیں, تو یہی ہوتی ہے سوچ. تو میرے خیال سے ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی طور پر لوگوں کو دیتے بھی ہیں, مدد بھی کرتے ہیں, جو آپ کا نام بھی نہیں بتانا چاہتے. انہی کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے. اور ہمارے ملک میں نہ تو ہنر کی کمی ہے, نہ دینے والوں کی کمی ہے, نہ ہمارے ملک میں ایکسپیرینس کی کمی ہے, نہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی ہے. صرف اور صرف کمی یہ ہے ہم وی نیڈ یونٹی. اور صرف ہمیں اپنے ملک کو صاف رکھنا, یونٹی ہو اور ایک دوسرے کی باتیں نہ کریں. لیٹس ورک ٹوگیدر. اگر ہم سوچ لیں بھی ہم نے مل کے کام کرنا ہے, وی کین اچیو سو مینی گولز. سو میں تو کوئی بھی جو ہوتا ہے, میں جب کیمپین بھی ہم کرتے تھے, جب کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی تو میں گورنر صاحب کو کہتی تھی اس کو میرے گروپ میں ڈال دو. تو ابھی بھی میں کہتی ہوں اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, ان کے ساتھ کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے, میرے پاس آ جائے, میرے ساتھ مل کے کریں, ہم مل کے کریں گے. اچھا میم, آخر میں ہمارے پروگرام کا وقت بھی کیونکہ ختم ہو گیا ہے, اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں دوسری کنٹریز کے, ان کو کئی مشکلات تھی کیونکہ ابھی ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آپ بائیو میٹرک وہاں سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, جبکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہاں آ کر ووٹ کاسٹ کرنا ہے. یعنی کہ ایک بندہ امریکہ رہتا ہے, وہ اتنے ڈالر خرچ کر کے پاکستان آئے گا صرف ایک ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. تو کیا کہیں مشکلات میں کمی لا رہی ہے حکومت اوورسیز پاکستانیوں کی؟ دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے جب ہے نا جنرل الیکشن آتا ہے, آپ پوسٹل ووٹ بھی کر سکتے ہیں, اور دوسرا آپ پراکسی ووٹ بھی کر سکتے ہیں. پوسٹل ووٹ یہ ہوتا ہے وہ بائی میل آ جائے گا اگر آپ نہیں جا سکتے پولنگ اسٹیشن. پراکسی ووٹ وہ ہوتا ہے اگر فرض کریں میں بیمار ہوں, میں آؤٹ آف کنٹری ہوں, میری جگہ پہ میرا رشتہ دار دے کین ووٹ آن مائی بہاف, تو اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, وہ پراکسی ووٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ہمارا ملک کچھ کافی پیچھے ہے, اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کرنی پڑے گی. کیونکہ ہم نے اپنے ملک کے اندر ہم نے یہ تو سیکھ لیا بھی ہم نے اپنا ہالیڈے ہوم دوسرے ملکوں میں کیسے بنانا ہے, اپنے بچوں کو کیسے دوسرے ملکوں میں بھیجنا ہے, ان کی ایجوکیشن کیسے کرنی ہے. ہم نے جو ہماری پالیسیز ہے, جو ہمارے ملک کے اندر چیزیں ہیں, وہ دوسرے ملکوں سے ہم نے نہیں سیکھا. So we should learn from the other countries and adopt some things from other countries. ہمارا ایجوکیشن ریوائیو ہونے والا ہے, ہماری جوشری ریوائیو ہونے والی ہے, ہماری ووٹنگ سسٹم ریوائیو ہونے والی ہے. تو اللہ کرے لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں بھی میں نے یہ ساری چیزیں کی ہے, بٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف آور کنٹری ٹو موو فارورڈ سو دیٹ وی کین برنگ دا نیکسٹ جنریشن. کیونکہ اگر ہم نے نیکسٹ جنریشن کو بھی انوالو کرنا ان پالیٹکس, دے شوڈ اسٹڈی پالیٹکس ان یونیورسٹیز, تاکہ ان کو پتہ چلے بھی جب ہم نے جانا تو وی آر دیئر ٹو سرو دا کمیونٹی اینڈ دیٹس وائی وی گیٹ الیکٹڈ. ناٹ یہ ہو جائے بھی جب ہم نے جانا تو ہمیں پروٹوکول ملے, جب ہم چلے تو یہ ہو جائے. وی نیڈ ٹو ہیو پولیٹیکل ایجوکیشن ان اور یونیورسٹیز, اور ساتھ ساتھ جو ہماری ہسٹری ہے, جو ہمارے ملک کی اوریجنل ہسٹری ہے, یہ نہیں بھی آج کل کے لوگوں نے کیا کیا ہے. دا ہسٹری ہاؤ وی میڈ دس پاکستان, یو نو دا لائفس دیٹ ور لاسٹ. محمد علی جناح کا کیا ویژن تھا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیچ اور نیکسٹ جنریشن. جب ان کو
یہ باتیں بتائیں گے تو ان کے دل کے اندر اور عزت بڑھے گی اور قدر ہوگی. اینڈ بہت دفعہ وہ بھول جاتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. جیسے میری ماں نہیں ہے, میرے ابو نہیں ہے, پر اگر میرے کسی بھی بچے سے بات کرے دے ول نو اباؤٹ مائی پیرنٹس, کیونکہ ان کو میں ان کی باتیں بتاتی رہتی ہوں. ایون ٹو مائی گرینڈ چلڈرن. اب میں جب وہ ایج ہوگی ان کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں بھی کیسے ہم نے کہاں سے ہم نے سفر کیا جو میرے پیرنٹس تھے اور کہاں تک ہم پہنچے, اور ان کی محنت کے بغیر نہ تو ہم اس اسٹیج پہ آ سکتے تھے تو نہ وہ میری جو گرینڈ چلڈرن وہ اس لیول پہ آ سکتے تھے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دیز کائنڈ آف کنورسیشنز ان دا فیملی, in the schools, in the education, تاکہ we need to remember our history and we need to remember our roots, کیونکہ جب آپ روٹس کو بھول جائیں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے. بہت شکریہ جی. میم پروین سرور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی آج روشن پاکستان پروگرام میں. انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. ان کی سرور فاؤنڈیشن کس طریقے سے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں کام کر رہی ہے. پاکستان میں انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی معاملات ہیں, جو بھی سرور فاؤنڈیشن ہے وہ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں خصوصاً بالخصوص پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے خدمت میں حصہ لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے دوران جو بھی غریب اور مستحق ہے اس کی مدد کریں تاکہ اس کے گھر کا چولہا بھی جل سکے. امید ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیے گا OPTV گلوبل روشن پاکستان. مجھے اور کیمرامین ممتاز الہی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے پروگرام روشن پاکستان ود سلمان لقمان اونلی آن OPTV گلوبل. سمندر پار پاکستانیوں کی آواز. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی, سیاسی, تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.